عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. شریعت مبارکہ میں کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا یعنی تعلیم دی ہے. یہ میرے ہاتھ میں سے بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 111 ہے. کتاب الاطعمہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب التسمیۃ علی الطعام والاکل بالیمین. اس کے تحت حدیث نمبر 5376 ہے. عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا چھوٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھوما کرتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو, دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو تیرے نزدیک ہو. چنانچہ اس کے بعد سے ہمیشہ میں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہا. اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ افطار کی ابتدا کے اندر بھی ہم نے بسم اللہ ہی پڑھنی ہے. اس حوالے سے افطار میں چند دعائیں منقول ہیں کہ عام طور پہ ہم وہ دیکھتے ہیں افطار کارڈ وغیرہ جو ملتے ہیں اس پر وہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 274 ہے. کتاب الصیام ہے. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا باب القول عند الافطار. اس کے تحت حدیث نمبر 558 ہے. مروان بن سالم المقفع وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑ کر جو زیادہ ہوتی اس کو کاٹ دیتے, اور انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے یہ مروان بن سالم جو اس کو روایت کرتے ہیں المفقع, یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 577 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے فرماتے ہیں مقبول. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ مقبول جو ہے وہ جس راوی کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 8 ہے. وہ فرماتے ہیں من لیس لہ من الحدیث الا القلیل ولم یثبت فیہ ما یترک حدیثہ من اجلہ والیہ الاشارۃ باللفظ مقبول حیث یتابع والا فلین الحدیث. کہ وہ شخص کہ جس کی بیان کردہ روایات قلیل ہوں اور محدثین سے واضح طور پر اس کی حدیث ترک کرنا ثابت نہ ہو, میں اس کی طرف اشارہ کروں گا لفظ مقبول کے ساتھ اس صورت میں جب کہ اس کا متابع ہو, اور اگر نہیں تو اس کی حدیث ضعیف ہے. تو مروان بن سالم کا اس حدیث میں کوئی متابع نہیں ہے, لہٰذا یہ روایت ضعیف ہے. پھر مروان بن سالم سے روایت کرنے والے حسین بن واقد ہیں. حسین بن واقد کے لیے یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب التہذیب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر
176 کے اوپر وہ کہتے ہیں سکہ لہو او خام، کہ سکہ تو تھے مگر ان کے وہم بھی ہیں، روایت حدیث میں ان کا وہم کرنا بھی ثابت ہے۔ تو مروان بن سالم وہ مجہول ہیں، اور جو حسین بن واقد ان سے روایت کرنے والے ہیں وہ وہم کرتے ہیں، لہذا یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے مشہور دوسری ایک روایت ہے، یہ میرے ہاتھ میں سنن ابن ماجہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 705 ہے، 704 اور 705 ہے، کتاب الصیام ہے۔ امام ابن ماجہ نے باب قائم کیا، باب فی الصائم لا ترد دعوتہ، اس کے تحت یہ حدیث نمبر 1737 ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یہ عبداللہ بن ابی ملیکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، وہ جب افطار کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ لیکن اس روایت کو اسحاق بن عبید اللہ المدنی روایت کرتے ہیں، اور اسحاق بن عبید اللہ المدنی کے بارے میں یہ حافظ بن حجر نے تقریب التہذیب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 44 کے اوپر وہ فرماتے ہیں مجہول الحال، لہٰذا یہ بھی جو ہے وہ روایت سندن ثابت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مشہور روایت ہے کہ معاذ بن زہرہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی کہ جب وہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن یہ امام ابو داؤد نے کتاب المراسیل میں نقل کر کے اس کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ روایت مرسل ہے، صفحہ نمبر 203 پہ منقول ہے، حدیث نمبر 101 کے تحت، اور مرسل جو ہے وہ جمہور محدثین کے ہاں ضعیف روایت ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، افطار کے حوالے سے کوئی پرٹیکولر دعا ثابت نہیں، لیکن اگر ان تمام دعاؤں کا ہم ترجمہ جب پڑھتے ہیں، جیسے کہ مثال ہے اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ آپ کے لیے میں نے روزہ رکھا اور آپ کے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کی ہے، یا جیسے کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس رحمت کے ساتھ کہ جس نے آپ کی اس رحمت کے ساتھ کہ جس نے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، ان تغفر لی، کہ آپ میری مغفرت کر دیں، یا جیسے کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، رگیں پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ سب دعائیں اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی اچھی اور برکت والی دعائیں ہیں، تو دعا کی نیت سے اگر ایک آدمی انہیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، افطار سے پہلے کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہیں افطار کے بعد، اور انہیں سنت سمجھ کے نہیں پڑھنا ہے، انہیں ویسے ہی آپ پڑھنا چاہیں تو ایک دعا کی نیت سے آپ پڑھ لیں، کیونکہ حدیث یعنی کہ اس حوالے سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔